ہمیں جوائن کیا ہے انجینئر ضیاء الرحمان صاحب نے، مرکزی کوآرڈینیٹر ہیں JUI کے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ہم کل بھی آپ کو لینا چاہ رہے تھے لیکن کل آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا. یہ بتائیے گا کہ ابھی پہلے ایک بیان آیا مولانا کا، اس پہ بہت شدید تنقید ہوئی ان پہ، اس کے بعد بیان آیا کہ اگر ہمارے خلاف پروپیگنڈا بند نہ ہوا تو ہم دھرنا دیں گے. تو مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی، میں وہ جاننا چاہتا ہوں. JUI کا یہ طرز سیاست رہا نہیں جتنا میں مولانا مفتی محمود صاحب کی بات کر لیں مرحوم کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں نے ساری سیاست ان کی تو دیکھی ہوئی ہے. اس طرح کنفرنٹیشنل ہو جانا، ایک بالکل ایکسٹریم پوزیشن لے لینا، یہ کیوں ہوا ہے؟ بہت شکریہ اسار بھائی. آپ کے پہلا سوال وضاحت طلب ہے، اس پہ تھوڑی سی میں ضرور وضاحت دوں گا. اور آپ کا دوسرا سوال بالکل آپ نے صحیح انالیسس کیا ہے جمعیت علماء اسلام اور اس کی تاریخ کا. جمعیت علماء اسلام ہمیشہ سے پرتشدد سیاست کی کبھی بھی حامی نہیں، بالکل نہیں کیا، نہ قیام پاکستان سے پہلے نہ قیام پاکستان کے بعد. اب کیوں یہ کال دے دی؟ اب یہ ایک کال جس کو آپ کال کہہ رہے ہیں، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی کارکن ہیں، اور ہم اس کو سیاسی لب و لہجے کے ساتھ لیتے ہیں. افسر بھائی آپ نے خود دیکھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے لب و لہجے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے الفاظ سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے. گو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان الفاظ کو صحیح معنی میں اخذ نہیں کیا، سیاق و سباق سے ہٹ کر اخذ کیا گیا ہے، اس پر میں وضاحت ضرور دوں گا. لیکن یہ کہ اس کے جواب میں پھر ہماری حکومت کے ٹرولز وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو گالیاں دینے لگ جائیں، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر غداری کے فتوے لگانے لگ جائیں، اس سے مولانا فضل الرحمان صاحب پر غداری کے فتوے لگانے لگ جائیں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بیان دیتے ہیں کہ اگر ہماری افواج کو ضرورت پڑی تو جمعیت علماء اسلام کا ایک ایک کارکن جو ہے وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے گا، اس مولانا فضل الرحمان صاحب پر غداری کے فتوے لگاتے ہیں جس مولانا فضل الرحمان صاحب نے مذہبی طبقے کو شدت پسندی کی طرف جانے سے بچاتے ہوئے ان کے ہاتھ سے بندوق چھینی ہے اور ان کو پاکستان کے آئین اور قانون کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا ہے. جی بالکل. دیکھیں آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں جی، لیکن جتنا ریاکشن آپ جن کی باتوں پہ دے رہے ہیں وہ تو اہم لوگ نہیں ہیں. اس سے بہت زیادہ گندی غلیظ گفتگو عمران خان کے سپورٹرز مولانا فضل الرحمان کے خلاف دہائیوں تک کرتے رہے ہیں، لیکن مولانا صاحب نے کبھی عمران خان کے گھر کے سامنے یا ان کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے ایسا دھرنا دینے کی کبھی کوئی دھمکی نہیں دی. تو ابھی کیا ہوا ایسا؟ دیکھیں ٹرولز تو ٹرولز ہیں نا، غصہ مجھے بھی آتا ہے، لیکن مولانا کا قد کاٹ کیا ہے، ان کا علم کا مقام کیا ہے، جب وہ بولتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں. وہ اتنا ریاکشن کیوں انہوں نے کیا؟ افسر بھائی بات یہ ہے کہ عمران خان ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، بلاول صاحب ہیں، کوئی ہمارے ملک کا سیاستدان ہے، وہ سیاستدان ہیں، ان کے ساتھ میرے سیاسی میدان میں لڑائی ہو سکتی ہے، مخالفت ہو سکتی ہے، وہ میرے پر ذاتی حملے بھی کر سکتے ہیں، سیاسی حملے بھی کر سکتے ہیں، ہم اسی حساب سے ان کے ساتھ بات کریں گے. میں تو ریاست کی بات کر رہا ہوں، میں تو اس ریاست کی بات کر رہا ہوں جس ریاست کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کا ایک ایک کارکن کھڑا ہے. میں تو اس ریاست کی بات کر رہا ہوں کہ جس ریاست کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کی وابستگی یہ ہے کہ آئین اور قانون کے ساتھ لوگوں کو وابستہ کرتے ہوئے خود پر خودکش حملے جھیلے ہیں. اس ریاست کی بات کر رہا ہوں جس کو آج آپ نے بھی اپنے ٹویٹ میں مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے، تو میں اس ریاست کی بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ نہیں تھا، میرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ نے کہا سیاق و سباق سے ہٹ کر ان کی بات کو پریزنٹ کیا گیا مولانا کی اور اس سے لوگوں کی دل آزاری اگر ہوئی ہے تو دل آزاری پہ تو معذرت بنتی ہے نا. دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کی جماعت کے اسٹیبلشمنٹ سے، حکومت سے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک سپاہی جو بارڈر پہ کھڑا بندوق سے ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے جان قربان کر رہا ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، اس سے تو ہمیں اختلاف بھی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ بات تو اس کو بھی تکلیف، تو اس کو دل آزاری تو اس کی ہوئی نا، تو اس کی دل آزاری کے لیے بھی نہیں آپ معذرت کریں گے؟ افسر بھائی دیکھیں
یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ مولانا فضل الرحمان کے بیان میں سرے سے موجود نہیں. لیکن آپ لی تو ایسے ہی گئی ہے نا. تنخواہ جب آپ کریں گے تنخواہ تو سارے لیتے ہیں. میں اسی کی طرف آتا ہوں. دیکھیں بڑا پن ہے نا کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. مسجد ٹا دے, مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا ہے, پر کسی طرح دل نہ ٹاویں, رب دلان وچ رہندا ہے. یہ بلے شاہ نے کہا ہے. آپ نے ان لوگوں کا دل تو دکھایا ہے نا. سر ہم نے نہیں دکھایا. میں ٹاپ کی بات نہیں کر رہا. نہیں میں ہم نے نہیں دکھایا. ان لوگوں نے دکھایا ہے جن لوگوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کو غلط اخذ کر کے اس کی غلط تشریح کر کے قوم تک پہنچا کر ان کا دل دکھایا, وہ معافی مانگے. بنیاد بنی نا, غلط بنی, مانتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمارت غلط کھڑی کر دی گئی. کچھ نیچے ریزہ ذرہ تھا نا, رائی کا پہاڑ بنا نا. تو اس رائی کے پہاڑ کے لیے اگر آپ دل آزاری کے لیے کہہ دیں ان لوگوں کو, تو آپ کی انا کا مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک مومن کوئی انسان انا کا مسئلہ نہیں ہے. کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی بے گناہ سے اس سے کہ ناکردہ گناہ منوانے کا اور اس پہ معافیا منگوانے کا ٹرینڈ بہت پرانا ہو گیا ہے. جنہوں نے یہ اخذ کرنے کا گناہ کیا وہ معافی مانگے کہ ہم نے مولانا صاحب کے بیان کو غلط اخذ کیا ہے, اس کی غلط تشریح کی ہے, اور اس سے ان نوجوانوں کی, ہمارے فوجی جوانوں کی دل آزاری ہوئی ہے. ہم اس پہ معافی مانگتے ہیں, ان سے بھی معافی مانگتے ہیں, مولانا صاحب سے بھی معافی مانگتے ہیں. یہ تو پھر انا کی جنگ ہوئی کہ پہلے وہ کہیں پھر ہم کہیں گے. مولانا تو بڑے ہیں ان چیزوں سے, ہم منبر رسول پہ بیٹھتے ہیں. آپ ابصار بھائی آپ میرے بڑے ہیں. جب آپ نے ایک گناہ نہیں کیا, آپ نے کوئی غلطی نہیں کی, تو آپ مجھ سے کہیں گے تو میں نے غلط کچھ کیا نہیں, تو میں کس بات کی معافی نہیں. اگر میری کسی بات کو کس نے غلط سمجھا اور اس کی دل آزاری ہو گئی تو میں دل آزاری کی تو معذرت کروں گا, اور پھر کہوں گا کہ جی میں نے بات یہ نہیں تھی, یہ تھی. اس کی وضاحت میں ان الفاظ میں آپ کے سامنے کر دوں کہ جمعیت علماء اسلام ہر شہید کو اپنی آنکھوں کا نور اور اپنے سر کا تاج سمجھتی ہے. جمعیت علماء اسلام خود کو شہیدوں کا وارث سمجھتی ہے. جمعیت علماء اسلام کے اپنے شہداء کی اتنی لمبی تاریخ ہے پاکستان کے بھی, پاک فوج کے بھی, رینجرز کے بھی, پولیس کے بھی, مذہبی علماء کی بھی, صحافیوں کی بھی, سویلینز کی بھی, جو پاکستان کے لیے شہید ہوا ہے, جو پاکستان کے نظریے اور اس کے جغرافیے کے لیے شہید ہوا ہے, جو پاکستان کی مذہبی شناخت کے لیے شہید ہوا ہے, جو شہید ہوا ہے, ہم اس کے وارث ہیں, وہ ہمارے سر کا تاج. اور ان کے جو گھر والوں کی دل آزاری ہوئی ہے, وہ ہمارے گھر والے ہیں, وہ ہمارے گھر والے ہیں. ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم شہداء کی کوئی توہین کا کوئی سوچ بھی لیں. ہم شہداء کے وارث ہیں. میں تو مثال کے طور پہ پیش کرتا ہوں سر بھائی, میں تو مثال کے طور پہ پیش کرتا ہوں. ہمارے ابھی تازہ ترین حضرت مولانا ادریس صاحب شہید ہوئے ہیں, ایک جملے کی پاداش میں شہید ہوئے ہیں, اور وہ جملہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ریاست کا, پاکستان کی حکومت کا اور فیلڈ مارشل کا جو کردار رہا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان صلح کا, ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس ایک جملے کی پاداش میں میرا اتنا بڑا شیخ الحدیث شہید ہو گیا کہ اگر میں یہ کہوں اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے, پھر ان کی بات کو بھی اور مذمت کی ہے. یہ اس سے بھی بڑھ کر ابصار بھائی, مولانا صاحب نے ان کے فاتح پر جا کر یہ الفاظ کہے کہ جو پاکستان کے حدود کے اندر اسلحہ اٹھاتا ہے اور جو اس طرح کی حرکات کرتا ہے وہ سفاک ہے, وہ قاتل ہے, وہ مرتد ہے. اس سے زیادہ اور کیا بات. مجھے ایک چیز صرف بتا دیں, کیونکہ میں کچھ ماؤں کا دکھ جانتا ہوں. ماؤں بہنوں بیویوں کو بیواؤں کو جو تکلیف پہنچی ہے, آپ ان کی دل آزاری تو ان کی ہوئی ہے نا, چاہے پروپیگنڈا غلط کرنے والوں کی وجہ سے ہوئی ہے, ان سب کو تو نہیں پکڑ سکتے. وہ کوئی باہر بیٹھے ہیں, وہ کہیں بیٹھے ہیں, آپ کے سیاسی مخالفین بھی ہیں ان میں, تو ان کی دل آزاری کے لیے تو دو الفاظ آپ کو کہنے چاہیے. معذرت اگر آپ اگر آپ کے الفاظ سے غلط فہمی ہوئی ہے تو دل آزاری ہوئی ہے, تو تب بھی میرا مطالبہ پھر بھی ابصار وہی ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے دل آزاری ہوئی وہ معافی مانگے. تو جو الفاظ شروع وہیں سے ہوئے نا, جن کو مس انٹرپریٹ کیا گیا, وہ تو مولانا صاحب وہ نہیں. مولانا صاحب نے بالکل صاف بات کی ہے ابصار بھائی. مولانا صاحب نے کہا, میں صرف ایک منٹ آپ کا لوں. مولانا صاحب نے کہا کہ ہم تو بلوچ بیلٹ کو رو رہے تھے, اب تو پشتون بیلٹ میں ہم 50 جنازے ایک دن میں اٹھا رہے ہیں. ہم تو بازار اس لیے جاتے ہیں کہ ہم کفن خریدیں گے,
ہم تو بازار اس لیے جاتے ہیں کہ تابوت خریدیں گے. ہمارا بچہ اسکول نہیں جا سکتا کہ میں واپس اپنے گھر پہنچ سکوں گا یا نہیں. ہمارا مزدور جو ہے مزدوری کے لیے نہیں جا سکتا کہ میں بحفاظت گھر واپس آؤں گا یا نہیں. ہم تو لاشیں اٹھا کر تھک گئے ہیں. کیا ہم نے اس ملک میں اس لیے رہنا ہے کہ ہم نے خون دینا ہے اور پھر خون دے کر ہم نے یہاں پر بسنا ہے؟ اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ اگر شہید ہو رہے ہیں تو ہم بھی تو شہید ہو رہے ہیں. تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تو آئین اور قانون نے وردی پہنائی ہے, آپ کو تو آئین اور قانون نے اس کی تنخواہ دی ہے, آپ کو تو آئین اور قانون نے بندوق پکڑائی ہے, آپ کو تو آئین اور قانون نے اس دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کا لیجیٹمیسی اور اس کا اختیار دیا ہے, اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اٹھو اور آپ لشکر بناؤ اور آپ لڑو, تو میں کیوں لڑوں؟ کبھی وقت آتا ہے نا ایسا, تو اس وقت قوم پیچھے تو نہیں رہتی. میں دیکھیں, میں یہ بات لمبی ہو جائے گی. جی, آپ کی جماعت سے ایسوسیٹڈ لوگ, آپ لوگ ان کو افغانستان جہاد میں کیوں بھیجتے رہے جبکہ انہوں نے وردی نہیں پہنی ہوئی تھی؟ جب انہوں نے آئین اور قانون, میں ایسے دیکھیں, میں نے کہا نا میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن دیکھیں ہم بات ہے کہ ہمیں افہام و تفہیم سے اس ملک کو آگے لے جانا ہے. اگر ہم اپنی پوزیشن پہ اڑے رہیں گے تو ملکی مفاد کا نقصان ہے نا. تو اس بات کو ختم کر کے آگے بڑھنا چاہیے یا آپ دھرنا دیں گے؟ میری بات کی اسپرٹ نہیں آپ سمجھ رہے. میں سمجھ گیا. ہم حیدری صاحب کی اس بات کا ایک مطلب تھا, آپ اگر وہ ان کی وہ آڈیو سنیں کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکم دیا تو ہم جائیں گے, اگر کے ساتھ کیا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب اتنا سخت بیان عبدالغفور حیدری صاحب کا آج تک عمران خان کے خلاف تو نہیں آیا. میں اس لیے کہ کبھی ریاست نے منظم انداز میں اس طرح کسی کی کردار کشی کیا ہے. عمران خان جب ریاست میں پرائم منسٹر تھے تو اس سے زیادہ منظم انداز میں کیا گیا ہے, حملے بھی ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے تو پھر جو کچھ کیا وہ آپ کو معلوم ہے, اور ہم تو نہیں کر رہے. میں یہی کہہ رہا ہوں, تو اب آپ کا کیا ہے پلان؟ جو میں نے ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم پاکستان کی حدود کے اندر پاکستان اور آئین اور قانون کے مطابق سیاست کریں گے. ہم پاکستان کے آئین اور قانون سے ایک قدم بھی باہر نہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس تلخی کو, یا جو تلخی کہنا چاہیے, اس کو کم کرنا چاہیے؟ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, خاص طور پہ آپ کی جماعت جس کا ایک رول ہے پاکستان کی آئینی تاریخ میں, یہ شاید لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا, جمہوری تاریخ میں, سیاسی تاریخ میں. میں آپ کی بات کے ساتھ 100% نسل در نسل, بالکل میں آپ کی بات کے ساتھ 100% متفق ہوں, اور میری یہ تجویز ہے. آپ نے پاکستان کی حفاظت کی بات کی ہے, ہم نے تو پہلے کہا ہے کہ ہم فرنٹ لائن پر لڑیں گے. نہیں, یہ باتیں بیٹھ کے بھی تو سکتی ہیں. وہی میں اس کی طرف جلسوں میں تو نہیں ہوگی نا. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ تقریر مولانا صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پر کی. آپ اس جلسے سے ہفتہ پہلے کہ مولانا صاحب کی پارلیمنٹ کی تقریر سن لیں. یہ مولانا صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پر کی, کسی کے کان پر جون تک نہیں رہی. جب مولانا صاحب کو آپ عوام میں ان کو جانے نہیں دیتے, جب وہ عوام میں جاتے ہیں تو پھر آپ اس کا بلیک آؤٹ کرتے ہیں. تو مولانا صاحب کی میری یہ تجویز ہے کہ آپ آئیں, مولانا صاحب کے ساتھ بات کریں, ان سے پوچھیں کہ آپ کے تحفظات کیا ہیں. مولانا صاحب اس پاکستان اور کے نظریے اور اس کے جغرافی کے محافظ ہیں, وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر یہ طے کریں. دھرنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے خیال میں مجھے تو ایسی فی الحال کوئی ایسی وہ نظر نہیں آ رہی, ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی, اور اگر ہوگی بھی تو ہم کبھی اس سے پیچھے نہیں یہ وہ پھر استقبال بھی کیا ہے. چلیں, اچھا ہے کہ دھرنا آپ نے کہہ دیا نہیں ہوگا. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا ضیاء الرحمان صاحب, اور وقت ہمارے پروگرام کا بالکل ختم ہو رہا ہے.